اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210۔ سل بنی اسرائیل، سل کا مطلب سوال کرو، پوچھو۔ سل پوچھو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم، کم کا مطلب کتنے۔ یہ کم ایک تو انداز ہوتا ہے سوالیہ انداز کہ کتنے، اور ایک ہوتا ہے بھی بتانے کا انداز کہ کتنے دفعہ تجھے سمجھایا ہے۔ اب یہ نہیں مقصد بتانے کا کہ کتنی دفعہ پوچھ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک تکرار ہے کہ اتنی دفعہ سمجھایا اس کے باوجود تم نہیں سمجھ رہے، تو یہ بھی وہی ہیں، کم کتنی ہی، آتیناہم ہم نے نشانیاں دی ہیں انہیں، من آیاتن ایسی نشانیوں میں سے، بیناتن واضح، تو پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھی۔ ومن اور جو بھی یبدل تبدیل کرے گا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ چکی ہے اس کے بعد، یعنی جو اس کے پاس آ چکی ہے نعمت اس کو بدلے گا، فإن اللہ فا کا مطلب پس، ان بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے والا ہے، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ یہ آیات چل رہی تھی نا کہ میرے دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور پھسلو نہ، اگر تم پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ زبردست غالب حکمت والا ہے، اور کیا تم اس چیز کے انتظار میں ہو کہ اللہ خود بادلوں کے سایوں میں آئے اور فرشتوں کے ساتھ اور تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ بات چل رہی ہے۔ اب جب یہ بات چل رہی ہے، ساتھ ایک مثال بھی پیش کر دی کہ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ان کی نشانی کیا تھی، فرعون سے نجات ملی، سمندر ان کے سامنے دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک طرف ادھر اور درمیان سے سمندر کے اندر سے گزرتے ہوئے گئے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد یہ صحرا میں گئے، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتر کے آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے، ہر اس کا علیحدہ علیحدہ، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، اس طرح کی بہت ساری نعمتیں۔ اس کے بعد پے در پے نبی بھیجنا، یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جو اگر ہم آج سوچیں تو یہ چھوٹے معجزات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بندے ہمارے سامنے ان میں سے کوئی ایک معجزہ بھی ہو جائے تو ہم، میرا نہیں خیال کہ ساری زندگی کبھی نافرمانی کریں گے۔ تو وہی بات ہے یہاں پہ کہ انہیں اتنے معجزات دیے گئے، اس کے باوجود وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ اگلی دفعہ کوئی معجزہ ہو جو اس سے بھی بڑا ہو، دل دہلا دینے والا۔ یعنی ان کے اوپر یہاں تک کہ بادل پہاڑ ہلائے گئے کہ یہ پہاڑ کے نیچے ابھی دے کے ماریں گے کہ ابھی کیا تم، ابھی پچھلی آیات سورۃ البقرہ میں گزری ہیں کہ تم خضوع، اللہ کی جو اللہ نے شریعت اتاری ہے تو رات اس کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہ اس وقت اقرار کر کے بعد میں انکار کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا، اللہ کی نعمت سے مراد ہے شریعت۔ شریعت بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ انسان ایک کمزور ہے، کم عقل ہے، وہ یہ اصول نہیں بنا سکتا، ضابطہ حیات زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں بنا سکتا۔ جو بھی بنائے گا اس میں بہت ساری خامیاں اور مسائل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں اتارا، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات بھی دے دیا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ تو یہ ساری شریعت اصل میں نعمت ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو آسان کرے، مشکلوں میں نہ پڑے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو اللہ کی شریعت کو بدلے گا، من بعد ما جاءتہ کہ جو ان کے پاس آ چکی ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مثال دی ہے ایک قوم کی، اور پچھلی قوموں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پہ عذاب بھیجا۔ قوم فرعون لے لو، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، جنہوں نے بھی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب دیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فإن اللہ شدید العقاب پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مضمون آگے اگلی آیات میں بھی سیم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا اس کی، ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر دوں۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی ہی انہیں واضح نشانیاں دیں، اور جو بھی اللہ کی شریعت کو تبدیل کرے گا اس کے بعد کہ اللہ نے اتار دیا اسے، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آج یہی، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔